اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن کا 50واں سالانہ جلسہ دستار بندی آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے جن حضرات کو توفیق بخشی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ یقین جانو اس وقت نامعلوم کتنے لوگ جوئے بازی میں لگے ہوں گے، شراب نوشی میں لگے ہوں گے، کنجریوں کے گانے میں لگے پڑے ہوں گے۔ خدا کا یہ تم پر کرم نہیں کہ اپنے دروازے پہ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے بلا لیا۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ گھڑیاں جو اس وقت بیت رہی ہیں، ان کی قدر قیامت میں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اس کا موازنہ کرے گا، مطالعہ کرے گا، جب ایسی ساتھ آئے گی کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، سانس آئے گا اور پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں ساری زندگی ایسی بنا لیتا، مگر اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر رونا ہے تو آج رو، توبہ کرنی ہے تو آج کر، صحابہ کرام کی عظمت پہچاننی ہے تو آج پہچان، قرآن کریم کا اکرام کرنا ہے تو آج کر۔ میں وہ قرآن کریم تمہیں ملتان سے چل کر سنانے آیا ہوں جس کو 23 شہروں میں آگ لگا کر جلا دیا گیا، جس کا ورقہ ورقہ کر کے غلاظت اور گندگی میں پھینک دیا گیا۔ آج میرے تیرے دروازے پہ گلی کوچوں میں محلوں میں اللہ کا قرآن روتا پھرتا ہے، او لوگو مجھے پڑھو نا، عمل نہ کرو، میرے اوپر قانون نہ چلاؤ، پر مجھے اتنا بے وارثہ تو نہ جانو، اور مجھے جلاؤ تو نہ، میری بے ادبی تو نہ کرو۔ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، جا بجا قرآن کریم کی توہین ہے۔ مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، اس تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، اور لوگ قرآن کریم کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ کون وارث بنے، کون پوچھے تیرا کیا حال ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کسی کا بچہ جلا دیا جاتا، مقدمے چل پڑتے، مکان جل جاتا، مقدمے چل پڑتے، دکان جل جاتی، مقدمے چل پڑتے۔ او لوگوں میں جل گیا ہوں، میرا اس ملک میں کوئی نہیں۔ پھر آواز آتی ہے او لوگوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، ایسی ملوث ہونا ہو جانا، اسی کو کہتا ہے قرآن کریم ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ لوگ رویں گے، پچھتاویں گے اور کہیں گے الہی بدبختی نے ہم کو مار دیا، گمراہی میں پھنس گئے تھے، تباہی میں مارے گئے تھے۔ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو بڑا کریم ہے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ظلموں کو بخش دے، ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ آواز آئے گی او لوگوں عمل نہ کرتے، گناہ کرتے رہتے، تم نے تو یہاں تک کیا میرے قرآن کو مظلوم سمجھا، بے وارث سمجھا، میری کتاب کی قدر نہ کی، گھر میں جگہ نہ ملی، دکان میں جگہ نہ ملی، دفتر میں جگہ نہ ملی، ایوان صدر میں جگہ نہ ملی، گورنر ہاؤس میں جگہ نہ ملی، منڈی میں جگہ نہ ملی، بازار میں جگہ نہ ملی۔ قرآن مجید کہتا ہے سب کے ٹھکانے ہیں، میرا ٹھکانہ اس ملک میں کوئی نہیں۔
مسافر کو بھی سرائے مل جاتی ہے، مسافر کو بھی رہنے کے لیے ہوٹل مل جاتے ہیں، اڈوں پہ گزار لیتا ہے رات، اسٹیشن پہ رات کٹ جاتی ہے۔ آج تم سے قرآن کریم پوچھتا ہے، او لوگوں میں کہاں جاؤں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کا قیمہ بنوا لیا، آج ہماری زبانوں سے وہ محفوظ نہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹا، انتخاب فرمایا، آج کا مسلمان ان کو بھونکتا ہے، اور انگریز اور فرانسیسی مورخ لکھتے ہیں کیا صحابہ محمد کے مقابلے میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی قوم نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کا مقام؟ جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھو تیرے دیوانوں کا کیا مقام ہے۔ ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا، صبح و شام دیدار کرتے تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اور مصیبتیں اٹھاتے تھے۔ خدا کی قسم 15 دن کی پیاس برداشت کر کے صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا، مار کھائی، موت بھی آئی تو حضور کے قدموں میں آئی۔ اور آج یہ طرح طرح کے فتنے، اور پھر اہل حکومت ہمیں کہتے ہیں فرقہ وارانہ تقریر نہ کیا، اور ہم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کریم میں وآتوا الزکاۃ ہے یا نہیں؟ سارے بولو، وآتوا الزکاۃ ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پہ زکات واجب نہیں، ہم پہ عشر واجب نہیں؟ درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، اگر مسلمان بنو گے زکات دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا، ورنہ کافر بنو، خراج ادا کرو، جزیہ ادا کرو۔ خود حکومت فرقہ بازی کرتی ہے، عوام نہیں کرتے کہ فارم بھر کے دے دو کہ صاحب ہم زکات نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ نماز نہیں، حج نہیں، زکات نہیں۔ اس قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا۔ جب اذان نرالی ہے، جنازہ نرالا ہے، نکاح نرالا ہے، سب کچھ نرالا ہے، تو پھر ٹھیک ہے الگ ہی رہو، ہم تمہیں کب کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ؟ میری بات آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا نوٹ کرنا، یاد رکھنا۔ آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہیں جی؟ نماز کا لائسنس لیا کبھی؟ بولو۔ روزے رکھتے ہو؟ روزوں کا لائسنس ہے؟ زکات دیتے ہو؟ زکات کا لائسنس لیا کبھی؟ درود شریف پڑھتے ہو؟ درود شریف کا لائسنس ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کریم کا لائسنس ہے؟ آج کی بات نہیں، انگریز کے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں مقرر کیا، زکات کا نہیں، عبادت کا نہیں، درود شریف کا نہیں، خیرات کا نہیں، صدقات کا نہیں، جمعے کی نماز کا نہیں، عید کی نماز کا نہیں، صلاۃ التسبیح کا نہیں، تہجد کی نماز کا نہیں، درود شریف اور استغفار کا نہیں۔ پتہ چلا کہ انگریز کافر قوم ہو کر کے بھی عبادت کا لائسنس نہیں بناتا تھا۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھو، چرس کا لائسنس ہے، فیم کا لائسنس ہے، شراب کا لائسنس ہے، تعزیے کا بھی لائسنس ہے۔ انگریز نے اس کو اس طرف رکھا لائسنس والے کھاتے میں، پتہ چلا یہ عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو انگریز جیسا کافر اس کو عبادت میں رکھتا اور اس کا لائسنس جاری نہ کرتا۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تیری ہو، گھر میرا، اپنے گھر میں عبادت کرو نا، کون منع کرتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان نبوت فرمایا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار میں نہیں لگا، دھندے میں نہیں لگا، بازار میں نہیں گیا، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے مار کھاتا ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے۔ سارے مکے کے کافر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگ گئے، چاروں طرف سے مارنے لگ گئے۔ سارا مکہ مارنے والا ہے، ایک کالی کملی والا مہر کھانے والا۔
روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا کیوں مارتے ہو؟ کیا صرف اتنا ہی جرم ہے؟ آئی یقول ربی اللہ، وہ کہتے ہیں میرا رب پروردگار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے، میرے چھڑاتے چھڑاتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا۔ اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ جس دین کو آج لاوارث سمجھتا ہے، جس دین کی آج قدر نہیں کرتا، جس قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، جس اسلام کی آج قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم اس دین کے پیچھے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کافروں کے اندر سے حضور کو نکال کے لانا چاہتا تھا، اس کو دھکا دیا، اس کو پرے کیا، عتبہ کو پرے کیا، امیہ بن خلف کو بھگایا۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر کو اتنی مار پڑی، سیدہ اسما کہتی ہیں کہ سر میں اتنے زخم تھے، ہم بال چٹکی میں پکڑتے تھے تو ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ دوسری رات جا کر صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ خدا کی قسم اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا جو کالی کملی والے کے ساتھ ہو کے مار کھا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر پسند فرمایا اور ساتھ دیکھ لو، بازار کا ساتھی، غار کا ساتھی، بدر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، آج کا ساتھی، کل کا ساتھی، ساری عمر کا ساتھی، صدیق اور نبی میں کوئی جدائی کر نہیں سکا۔ صداقت ابو بکر صدیق کون کر سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی، صحابہ وہ ہیں جن کو کلمہ حضور نے یاد کرایا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کالی کملی والے سے یاد کیا۔ صحابہ کرام کی فوج وہ فوج ہے جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہے۔ اور یاد رکھو جب تک صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت نہیں کرو گے تم کافروں کے پنجے سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ قربانی تو ساری ان کی ہے، میری تیری کیا قربانی ہے؟ ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ پھر اللہ نے کتنا نوازا ہے صدیق اکبر کو۔ آئی ہے ہجرت والی رات، خدا کی قسم اگر صدیق کو نہ مانو گے تو معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر صدیق کو نہ مانو گے تو غار میں کون لے کے جائے گا؟ آئی ہے رات ہجرت والی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا آپ تشریف لے چلے، مکہ چھوڑ دیں۔ الہی میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، ان کو کیا کروں؟ آواز آئی ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ اے مکے والوں کا چاندی، مکے والوں کی چاندی اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، او ابو بکر میرے محبوب والی امانت تیرے حوالے۔ تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھتے چلو، کتابوں میں آپ سب نے پڑھا ہے کہ حجرے میں حضور کے بستر پر کون سویا؟ زور سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی سو سکتے ہیں اگر حضرت علی کو یہ خطرہ ہو کہ غار ہجرت والی رات ہے، سارا مکہ دشمن ہے اور صدیق اکبر حفاظت نہیں کر سکیں گے، حضرت علی کو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ سوتے ہیں؟ یا کوئی گم ہو جائے بچہ ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ حضرت علی سو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو کہ ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ نبوت کی طرف ہاتھ بڑھائے، ورنہ پھر حضرت علی سوئے نہیں، اگر سوئے ہیں تو کلی اطمینان ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر چلو ہجرت کا حکم مل چکا ہے،
عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، فرمایا میں خود نہیں آیا، میرے پروردگار نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جلدی جلدی آپ نے تیاری فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی سواری تیار کرو، تو عرض کیا سواری تو بہت دنوں سے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کوئی گھوڑا، کوئی ڈاچی، کوئی اونٹنی نظر تو آتی نہیں۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر صدیق اکبر نے فرمایا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر 4.5 میل غار تک اٹھا کر لے گئے۔ اندر جا کے غار صاف کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی تشریف لے آؤ۔ رحمت والا بدن مبارک آ گیا، گویا رحل بچھ گئی، قرآن کریم آ گیا۔ غار کے اندر 3 دن تک رج رج کے دیدار کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس وقت اور کوئی نہیں، کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں جو غار میں دیدار کرنے گیا ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ قرآن کریم میں لفظ صحابی سوا دیا، پریشانی جھیلی پرواہ نہ کی، بلکہ خود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہماری ماں نے مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ 1 کھجور کا دانہ اور 1 پانی کا پیالہ ملتا ہے، 24 گھنٹے میں گزر نہیں ہوتی، کچھ بڑھا دیا جائے۔ جواب ملا ہے کہ اے ازواج مطہرات تمہیں ایک چیز ملے گی، اگر سونے کا ڈھیر چاہتی ہو تو میں تمہیں احد پہاڑ سونے کا بنا کے دے دیتا ہوں، مگر تمہیں میرے محبوب سے الگ ہونا پڑے گا، کالی کملی والے سے جدا رہنا پڑے گا۔ اس لیے اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سونے سے ڈھیر لگا دیتا ہوں، لیکن اتنا ہی ملے گا۔ تمام ہماری ماؤں نے انکار کر دیا، اتنا بھی نہ ملے ہم کالی کملی والے کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی، روٹی کا آدھا ٹکڑا لے آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی 4 دن کے فاقے کے بعد آج 1 روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی بچا لائی ہوں۔ فرمایا اے میری بیٹی آج تیرے ابا کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلاتے رہے۔ آج اتنی نعمتیں کھا کر ہم دین متین کا کیا کام کر رہے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی نہیں مانتے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 3 مرتبہ پھانسی کا حکم ملا شاہ جی کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، بخاری جیل میں ہے، 20 سیر گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیل کی انتظامیہ حیران ہے، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، چکی کس وقت چلاتا ہے؟ تو ایک دن پچھلی رات سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑ رہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قاضی علم الدین سے ملنے میاں والی گیا تو سپرڈنٹ جیل سے میں نے کہا ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرڈنٹ جیل کہنے لگا قیدی نہ کہو، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو بڑا مسکرایا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، ہر رات کو کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، اگر حضور کا دیدار کرنا ہو تو تختہ دار کی طرف جانا پڑے گا۔
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز نے خاردار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سب کا دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ غنی روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ 15 سال تک حضور کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، تمام صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھ کر شیخ مدنی نے 15 برس تک حدیث پاک کا درس دیا۔ مدینے کی گلی گلی میں ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ آؤ مبارکباد دو کہ آج بھی ہم کتنے اونچے ہیں۔ شیخ الحدیث سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملال مدینے پاک میں ہوا، اور ایک بہت بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار کو 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے، قیامت میں اس کا حساب جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا ہے۔ جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا۔ قبر جو دیکھی حیران ہو گئے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ دنیا ہی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا، یہ مقام ان کا ہے۔ اکابرین علماء دیوبند زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد۔ اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک۔ ادھر دیکھ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ
عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور ظالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا، جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا۔ میری تاریخ، میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو، جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ الزبتھ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھے۔ انگریز کے بچے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا۔ دانت کھٹے کر دیے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کے۔ کالے پانی میں جا کے دیکھو، 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے، سارا علماء دیوبند کا ہے۔ دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں، میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا، قرآن پڑھنے والا، کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیچھ دے کے نہ گیا۔ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی۔ کہتا اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ جاؤ جیل کی کوٹڑیوں سے پوچھو، قاہرہ کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، مالٹا کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، پورے ملک کے جیل خانوں سے جا کے پوچھو مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ حضرت مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے گھر سے نکلے۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، ضمیر کا سودا نہ کیا، جان دے دی پر ایمان نہ دیا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں کہ ہم 3 عالموں کو پھانسی کا پروانہ آیا انگریز کی طرف سے، تو تینوں عالم دین اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو، مزے ہو گئے، شہادت کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ افسروں کو جا کے کہنے لگا تمہارے پروانے کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوا، مولوی تو ہنس رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں شہید ہو جائیں گے، اللہ سے جا کے ملیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے۔ انگریز کہنے لگے ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اب بھی ایسے لوگ قریب کے زمانے میں آئے، آج سے 5-6 سال پہلے لاہور میں پڑا، بیچارہ نام نہیں لیتا، میں ایک وزیر تھوڑے سے دنوں وزیر رہا تھا۔ یہ بڑی چیز ہے تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ملتی ہے نا۔ تو ایک جگہ علاقے میں تقریر کرتا ہوا کہنے لگا کہ ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا، ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ چلا گیا 2-4 دن کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیار ہو جاؤ، پیٹ پھوٹیں گے تمہارے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہوئی بھائی، پتہ نہیں اینٹ مارے گا، پتھر مارے گا، چھرے مارے گا، کیا کرے گا۔ میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ صبح کو تشریف لے آنا، ہم وہی حلوہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے، تازہ تازہ۔
سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے دماغ میں۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ملک میں راج میرا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے،
ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماؤں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کرے۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں 1000 روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے۔
जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। क्या जितने भीख मांगे हैं ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। फरमाने लगी कुछ नहीं है, वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने? फरमाने लगी अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? इसलिए मैंने ये वाकया सुना दिया कि पहली बार सुनकर के तो आप लोगों के दिल में भी ये बात आई है ना कि जी मजबूरी है, चोरी तो वो करने से रही बेचारी। परेशानी जो हुई, गुर्बत जो हुई, तंगी जो हुई, चलो पानी का प्याले पे गुजर किया। और नहीं, ये हजरात इख्तियारी भी फाका करते थे। अब 12,000 आया और इफ्तार करने के लिए छुछुआ रहे, खजूर भी नहीं। और हम तो खुदा जाने कब कब तक का इंतजाम सोचते हैं, पोते पोतियों तक का इंतजाम जब तक ना कर लें और औलाद दर औलाद तक का इंतजाम ना कर दें, उस वक्त तक हमारी तसल्ली तो होती नहीं। इसी को मजजूब ने बड़े अजीब तरीके से समझाया, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजदूब अली रहमत ने। अल्लाह की रहमत नादिल हो उसकी कब्र मुबारक पे आमीन का। कहता सब की सब है राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अब ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई। और असल बात हमारे दिमाग में, अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और 1 तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, भला है कोई जिंदगी का मामला? अल्लाह से माफी मांगता सो जा और माफी मांगता उठ जा, खुदा की कसम अल्लाह का दरिया करम जोश में आए। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए अर्ज की तो वक्त पूरा करने वाला हिसाब नहीं कि न जाने किसको तौबा की तौफीक हो जाए। कम से कम इन 3 तस्बीहों को हर मर्द औरत लाजमी पकड़ ले। 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम और 1 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि और 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्ली अलैहि। जब 1 मरतबा दुरूद बंदा पढ़ेगा 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। तो कितना बड़ा अजर है। खसूसन बूढ़ों को चाहिए कि वो गप्पों में अपना वक्त खराब न करें। खुदा की कसम कब्र में जाने के बाद तुझे एक सांस की मोहलत। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग पूरा मजमून सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाद लोग बिल्कुल आखिर में सर से, एक है जुमे की फजीलत हासिल करना, एक है जुमा पढ़ना, एक है सीरू लहावना, इसमें बड़ा फर्क है। एक है सर से उतारना और एक है उसकी फजीलत का हासिल करना। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं। हाँ, अल्लाह साहब मिल की टेक्सटाइल मिल की हाजिरी का तो पता है, मस्जिद की हाजिरी का कोई पता नहीं। अगर देर हो जाए तो वो गेट कीपर वापसी कर सकता है, अगर देर में आया तो ये फरिश्ता नहीं कहता, लानती हमारा पीछे से। बहुत मुद्दत की बात है, अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मैं कराची था, तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि जुमा हमारे यहाँ पढ़ा दो। अब के मेरी वाली वो जुमा पढ़ाता था उन दिनों में। तो मैं जब गया तो हम एक छोटे से दरवाजे से दाखिल होने लगे। एक पठान कहने लगा
پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضر ہی نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو، جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے،
पहले लोग झोपड़ियों में कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए। सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और सवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजजूब है। मजजूब अली रहमत कहते हैं, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितनी किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। आराम में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खियानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहदो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहाँ से कोई लड़की तो शादी होके यहाँ नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहाँ चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबुव्वत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन
یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا، اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔
اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک کو تیری امت
امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب، مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں، تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔
پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا۔ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے۔ ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے۔ پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے